الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. بہت ہی خوش نصیب ماہ حرام کے عزت والے مہینے کے بہت ہی فضیلت، اہمیت اور ثواب والے عشرے سے مستفید ہونے والے اور اس کی سعادتوں اور برکتوں اور اس کے اجر و ثواب سے محظوظ و مستفید ہونے والے میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی اور ملی بزرگوں اور دوستوں، مواسم خیر آتے ہیں اور بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں. اس کے جلدی گزرنے کی بہت زیادہ انسان کو ملال ہوتا ہے کہ جو بہت پیاری گھڑی تھی، بڑی برکتوں والی تھی اور
ہر تاجر کو اس کے اپنے ہمت کے مطابق آخرت کی تجارت کر لے جانے کی جو بہترین اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مناسبت تھی وہ بڑی تیزی سے گزر گئی۔ ملال اور افسوس اور آرزوئیں اور تمنائیں یہ بہت ہی انسان کو پیچھے لے جاتی ہیں، کبھی کبھی کام آ جاتی ہیں، ورنہ چڑیا کے کھیت کے چگ جانے کے بعد اب واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور یہ بھی ہے کہ سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ جو وقت چلا گیا، دنیا کی ہر دولت پلٹ کر کے آ سکتی ہے، لیکن جو وقت چلا گیا وہ پھر دوبارہ آنے کو نہیں ہے۔ ہاں، حسرت و یاس آتا ہے، نا امیدیاں ہاتھ آتی ہیں، انسان کفِ افسوس ملتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اے کاش کہ میں نے یا لیتنی، کبھی وہ کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وہاں تو ولید ابن عقبہ تھا، ابو جہل تھا اور ابو لہب تھا، اس طرح کے لوگ تھے جو کہتے تھے جب جہنم کے عذاب سے دوچار ہوئے اور ان کو ناکامیاں ہاتھ آئیں تو انہوں نے کہا کہ اے کاش، ہائے افسوس کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ میں نے دوستی کی ہوتی، ان کے راستے پر چلا ہوتا اور ان کے سنگت اور سوسائٹی سے مستفید ہوا ہوتا تو مجھے یہ ناکامیوں کے دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ اور انسان اسی طریقے سے افسوس کرے گا، اور ایک وقت یہ بھی آئے گا یا لیتنی کنت ترابا، ایک تو وقت تو ایسا آئے گا کہ وہ کہے گا کہ کاش کہ یہ دنیا کی نعمتیں جو سب سے بڑی نعمت اسلام کی تھی اور اس کے لیے مجھے وقت بھی ملا تھا، ایمان کو برتنے کا، عمل صالح کے کرنے کا، کتنے اچھے اچھے مواسم آئے اور کتنے اچھے سیزن گزر گئے اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکا، تو یا لیتنی، اے کاش، اے افسوس، ہائے میری بدقسمتی، کنت ترابا، وہ چانس چلے جانے کے بعد میں مٹی ہی ہوتا۔ مٹی سے حساب و کتاب ہونا نہیں ہے اور وہ بہت حقیر سی چیز ہے۔ میں نے اس وقت اپنی حقیقت کو سمجھا نہیں تھا، نہیں تو اللہ جل شانہ نے ہم کو ہماری حقیقت سمجھا دی تھی کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آج تم مٹی سے ہونے کا کیا افسوس کر رہے ہو؟ تم کو کیوں اللہ تبارک تعالیٰ سے پچھتا کر کے کہہ رہے ہو کہ یا لیتنی، ایک افسوس، کاش کہ میں کنت ترابا، مٹی ہوتا۔ تم نے سمجھا نہیں، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی لیے بنایا تھا کہ تم مٹی کی حقیقت کو مت بھولو، مٹی کی طرح ہی رہو، اور تم مٹی تو تھے ہی، تم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، اس مٹی پر چلنے والا، اس مٹی پر بسنے والا، اس مٹی پر رہنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، مٹی سے اوپر اٹھ گیا اور مٹی کو پیروں تلے رونقنے لگا، اور اس کے بعد اب اس مٹی کے اوپر تھے ان کو بھی حقیر جاننے لگا، ان کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جواب تو اسی کے اندر ہے، جب وہ کاش کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ مجھے مٹی بنایا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب آئے کہ اس وقت بھی یہ نادانی کی باتیں کر رہا ہے، ہم نے تو مٹی سے اسی لیے بنایا تھا کہ اس حقیقت کو یہ سمجھے اور وہ مٹی ہی کی طرح سے ہر طرح کی ذلت کو، ہر طرح کے عذاب کو، ہر طرح کی مصیبت کو،
ہر طرح کے چیرنے پھاڑنے کو سب برداشت کرتا یہ، اور برداشت کر کے میرے پاس آتا تو میں اس کو پھر وہ مقام عطا فرماتا کہ پھر وہ مقام کسی اور کو نہیں دینے والا میں۔ اور جس نے بھی اس مقام کو پہچان لیا اس کو اللہ رب العزت والجلال نے نواز دیا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ موسم، یہ وقت بہار کے آتے ہیں، موسم بہار کے، اور گزر جاتے ہیں۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں کہ جو گزرا ہے اس کے اندر جو توفیق ہوئی ہے اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ جل شانہ سے روئے گنگنائیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا موقع مناسبت عطا فرما دیا تھا، تو میں نے اس سے فائدہ جو کچھ اٹھایا اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے، اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اسی طریقے سے جیسے عام ایام گزر رہے تھے، عام اوقات گزر رہے تھے، اسی طریقے سے اس وقت کو بھی ضائع کر دیا۔ تو اب وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انتہائی درجے بدبخت جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اچھے دن گزر گئے اس طرح افسوس کریں، اور دوسرے کم بدبخت نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہائے، افسوس تو کرتے ہیں کہ ہائے یہ اتنا وقت اچھا وقت گزر گیا۔ یہ دونوں بدقسمتوں میں سے زیادہ بدقسمت کون ہے وہ فیصلہ آپ خود کیجئے، کہ ایک غافل ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے دن اچھے دن گزرے بھی تھے، آئے بھی تھے، جس نے اس کو جیسے پہلے پتہ نہیں تھا بعد میں آیا تب پتہ نہیں، اس کے گزر جانے کے بعد بھی پتہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بے خیالی سے گزر گیا اور اب افسوس کفے افسوس مل رہا ہے۔ تو یہ تین فریق ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو مواقع میسر کرتے ہیں، یہ جو وقت دیتے ہیں، یہی حال زندگی کا ہے۔ خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اور حیات کو، موت کیا چیز ہے؟ آئے گی، فیصلہ کر کے چلے جائے گی۔ حیات کیا ہے؟ یہ زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ کوئی ایک دن جیتا ہے، کوئی 10 سال جیتا ہے، اور کوئی 100 سال جیتا ہے۔ لیکن یہ حیات، یہ زندگی ایک پیریڈ ہے، ایک میقات ہے جو متعین کیا گیا کہ یہ آپ کا وقت ہے، اسی کے اندر سب کچھ کر لینا ہے۔ ابھی مجھے سویڈن کے لوگ ملے تو کہنے لگے کہ ناروے اور سویڈن کے، تو کہنے لگے کہ مولانا کیا ہے، بس ایسے پلک جھپکائیے اور تب تک شام ختم ہو جاتی ہے، پھر 6 مہینہ سورج نہیں دیکھتے، پھر 6 مہینہ چاند نہیں دیکھتے۔ کہا کہ ایسے ہی رہتا ہے، یا تو دن ہی دن ہے یا رات ہی رات ہے۔ اور جو تھوڑے دنوں کے لیے وقت آتا ہے تو وہ ابھی عشاء کی نماز بھی پوری مکمل نہیں پڑھتے تب تک وہ چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے، ایسے ہی زندگی۔ کسی کی ضحیٰ عشیۃ او ضحاہا، کہا کہ بس تھوڑا سا صبح کے بعد سورج نظر آیا تھا پھر غائب ہو گیا۔ یہی زندگی ہے، یہی صبح زندگی ہے، اور شام کو ابھی اس ٹکیے کو دیکھ رہے ہیں تب تک وہ غائب ہو گئی سورج کی۔ تو عشیۃ، یہ ایسے پلک کو جھپکتے نکل گیا۔ یہ کل دنیا کی یہ پیریڈ ہے، لیکن اسی پیریڈ میں سب کچھ کرنا ہے۔ تو وہ بتانے یہ لگے کہ اسی میں ہم لوگ مکہ مکرمہ کے توقیت، مکہ کے کیلنڈر سے ہم لوگ اپنا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور اسی کے وقت سے ہم لوگ نمازیں بھی اپنی پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو رات ہی رات ہے، دن ہی دن ہے۔ تو یہ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جن کے یہاں پورے طور پر سورج وقت پر آ رہا ہے، وقت پر جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام جو متعین فرمایا ہے، ان سب کے باوجود ان کو ان کی گنتی سمجھ میں نہیں آتی، کب صبح ہوئی کب شام ہوئی، بکرۃ و اصیلا۔ اللہ رب العزت والجلال تو یہی فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہا کہ یہ سورج اور چاند جو تمہیں دکھاتا ہوں، وٹامن ڈی اور پتہ نہیں اور کیا کیا پہنچاتا ہوں، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہوں، تو کچھ لگاؤ میرے لیے بھی تم۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ انگریزوں کو دیکھتا تھا کبھی کبھی
यूरोपियन मुल्कों में भी जब धूप होती है तो, या अरब मुल्कों में देखा कि आते हैं, और भी कहीं कहीं जहाँ थोड़ी सी छूट है, वो बालू के गर्म रेत पर, जिसको सोचने से एसी में शीशा नहीं खोलते, उसमें नदी में छलांग लगाते हैं, फिर आकर के उसी गर्म रेत पर लेट जाते हैं। कहता है कि ये 6 महीने का डोज जिस्म को दे रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये डोज इस तरह से देने वाले अल्लाह के कुछ बंदे हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऐसे मक्का से अपना टाइम फिक्स करके, सूरज नहीं नजर आता लेकिन बुकरतन वो कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ते हैं, जबकि दिन रात कभी नजर नहीं आती। वो चाश्त की नमाजें पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कब चाश्त का वक्त, वो 6 महीना रात ही रात है तो क्या उनको रहेगा पता। लेकिन करने वाले ऐसा भी करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को भी पहुंचाता है, और वैसे लोगों को भी पहुंचाता है जो सब कुछ नेमतें, फसब्बिह बिहम्द रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज गुरूब होने से सूरज तुलू होने से पहले भी पढ़नी है नमाजें, अल्लाह को याद करना है, और गुरूब होने से पहले भी पढ़ना है, और इसी तरीके से बुकरतन व असीला, तस्बीह गिननी है, अल्लाह के हम्द और तारीफ बयान करनी है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े रखना है, सुबह भी शाम भी। सुबह शाम इसलिए जिक्र हुआ कि इसलिए कि सुबह बकिया वक्त औकात जो इसी में घिरे हुए हैं, इसलिए गोया कि सुबह से शाम तक जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की दी हुई ये ज़िंदगी तुम जीते हो, जिस अल्लाह तबारक ताला की दी हुई जिस ज़मीन पर रहते हो, उसका शुक्रिया अदा करो। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने मवासी में खैर अता फरमाया, और उसके बाद जब नेकियां कर ले जाओ, फिर क्या करना है तुमको? वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अभी एक भी सुन्नत हमको पूरे साल याद नहीं रहेगी। कुर्बानी वाली अक्सर लोगों को याद रहती है, और आजकल तो उस पर भी पता नहीं क्या क्या भावनाएं चली हुई हैं, क्या क्या इंसान ने थ्योरी और मैथमेटिक्स और हिसाब किताब जोड़ रखे हैं। वो कहते हैं कि इतने से शादी हो जाएगी, और इतने कुर्बानी देने से ये क्या होगा, खून बहाने से। अब तो जुरात के साथ लोग कह रहे हैं कि ये तो खून ही बहाना हुआ किसी का। एक मोमिन खून नहीं बहाता। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, वो तो मोमिन है तो वो जानता है कि गोश्त मिलना नहीं है, मुझे गोश्त चाहिए ही नहीं मुझे। अल्लाह ताला ने कहा दिया लन यनाल, अल्लाह ताला को चाहिए नहीं तुम्हारा मोटा बकरा, नहीं चाहिए तुम्हारी ये बड़ी सी भैंस, नहीं चाहिए बड़ा सा ऊंट। अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। लन यनाल अल्लाह लुहुमा, हरगिज 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 नहीं पहुंचे अल्लाह ताला को। क्या कुर्बानी देते हो? दुनिया हंस रही है तुम पर और तुमको समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही है कि दूसरे की जान लेते हो, हत्या करते हो, और ईमान का दावा करते हो, कुर्बानी और सबसे करीब होने का दावा करते हो। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, कहा कि अल्लाह के यहाँ कुर्बत की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जान की कुर्बानी दी है। इसलिए हिंदू धर्म में भी एक बलिदान देना, कठिन औकात में वो जब किसी चीज़ को सफलता से गुजारना चाहते हैं तो बलिदान देते हैं। पुल गिर गया तो कहते हैं बलिदान नहीं दिया इसीलिए ये पुल गिर गया। वो ठीक है, देवी देवताओं से ले आकर जोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको अल्लाह ताला से जोड़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, मुझको गोश्त नहीं चाहिए। क्यों बलिदान देते हैं तब? क्यों कुर्बानी दे रहे हैं? लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा, गोश्त आपका नहीं पहुंचे, वला दिमाउहा, और खून की नाली जो बहा दी आपने अल्लाह ताला को, वो भी वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, ये जो तुमने आहद बांधा था कि अपनी जान की कुर्बानी हाथ में लेकर के बकरे की निशानी के तौर पर पेश कर रहा हूं, ये है अल्लाह रज़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही पेश किया था ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो जब आंख खोला तब पता चला कि भाई ये तो दुम्बा ज़बह हुआ है, मेरा बेटा नहीं है। समझा कि नहीं समझा? जब आंख खुला है, जब आंख खुली है उनकी, तब उसके बाद देख रहे थे दुम्बा ज़बह हुआ है, मैंने बेटे को ज़बह करने के लिए मैं लाया था। अल्लाह का हुक्म था, सबसे ज़्यादा प्यारा था। 80-85 साल के बुढ़ापे में, जबकि उनकी बीवी चीख के कह रही थी, फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि एक कौम को हलाक करने के लिए आए हैं और तुमको खुशखबरी सुनाने आए हैं। ये लोग जो दंदनाते फिर रहे हैं कौम लूत की, अपने बच्चे और बच्चियों को हिप्पी बना रहे हैं और पता नहीं दुनिया की कौन सी तरक्की के मनाजिल तय करा रहे हैं। कहा कि उनको मलियामेट करने के लिए आए हैं। ये जान लीजिए,
اور آپ کے گھر کے لیے خوشخبری ہے، آپ لوگ نیک لوگ ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو یہ خوشخبری ہے۔ تو فسکت وجہ، کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، انا، میں تو ایک ایسی عجوز خست بڑھیا ہوں جس نے بچے کے بارے میں سوچنا کبھی چھوڑ دیا تھا، اور یہ کرے کہ اس وقت خوشخبری سنا رہا ہے۔ کہ بس اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہے، جس اللہ کے لیے تم لوگ مرتے مرتے یہاں تک پہنچے ہو، جوانی سے لے کر اس وقت تک سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، اس اللہ کو اتنا بڑا جاننے کے بعد بھی اسی وقت بھلا دی رہی ہو۔ ہاں، جب اللہ کا حوالہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی دے گا، بس اطمینان ہو گیا کہ دے گا، تو ویسا بیٹا ملا تھا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو۔ فلما بلغ معہ السعی، جیسے بیٹا کسی کام کے لائق ہوا تو کہاں لگایا؟ بزنس میں، کہاں لگایا؟ کنوینٹ میں، کہاں لگایا؟ دنیا داری میں نہیں، ایمانداری کے اعلیٰ درجے پر کہ کہو کہ سب سے پہلے اللہ کا جو گھر بنا تھا انسانوں کے لیے، اس زمین پر کوئی گھر گھرودہ نہیں تھا، اس کو چلو بناتے ہیں۔ پہلے کہا کہ پہلے اس کو اسی بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ قربانی ہے اصل۔ اگر قربانی سے صرف یہ ایک سبق حاصل کیا ہے اس قربانی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اب تجدید عہد کہتے ہیں، نہ مال کا بھروسہ ہے، نہ اولاد کا بھروسہ ہے، نہ مکان کا بھروسہ ہے، نہ منصب کا بھروسہ ہے، نہ ہی دنیا میں کوئی اپنا اور پرایا ہے۔ اگر ہے تو اپنا ایمان ہے اور اپنا عمل ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اس بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ آج یہ بکرے کی قربانی تو نے اگر مسنون نہیں قرار دیا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کے ساتھ آج بھی میں اپنے بیٹے کو، بلکہ بیٹوں کو قربان کرتا ہوں۔ یہ اگر عہد دہرا لیا ہم لوگوں نے اس قربانی میں تو سمجھیے کہ کچھ کام ہوا ہے، اور سارے سمسیاؤں کا سارا سمادھان ہو گیا، بالکل سب کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب نہ دنیا کی کوئی پرواہ ہے، نہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ایسا انسان جب بن جائے گا قربانی دینے کے لیے، ہمارا تو حال یہ ہے، اگر اس میں ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں ادنا، بیٹے کے قربان کرنے سے زیادہ بہن جو روٹھی ہوئی ہے، بھائی جو ناراض ہے، پڑوسی جس کو کسی طرح سے تکلیف پہنچی ہے، اور دنیا جہان میں جتنے حقوق ہیں ان سب کو ہم نے زندہ کر لیا اس قربانی کے موقع سے، نفس کو مار لیا ہے۔ جو بیٹے کو قربان کر سکتا اللہ کی خاطر، وہ کسی دشمن کو معاف نہیں کر سکتا، پھر اپنے رشتہ دار کو کیوں نہیں معاف کر سکتا، پھر اس کے لیے قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ اس وقت ہی وہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں اس کے چھکے چھوٹتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ رب العزت والجلال۔ ایک طریقہ ہے کہ ہاں وہ تقسیم کر دیا جائے، اس میں تو کہاں ہے قربانی؟ کہاں گئی ہماری قربانی؟ قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی ساری امنگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل رکھ دیا جائے کہ آج سے میری ایسی زندگی گزاری، اور یہی چیز باقی رکھنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قربانی جب ابراہیم علیہ السلام نے دی تو دعا بھی کی۔ کمال یہ تھا ان کا کہ ایسی قدم قدم پر بیٹے کی قربانی دی، اس سے پہلے کتنی قربانی دے چکے تھے، بعد کی زندگی میں قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ سب قربانی دیتے دیتے کہا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي، اے اللہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ سنت، یہ طریقہ اور یہ ذکر جمیل، یہ خوبیاں آنے والی نسلوں تک بھی پہنچیں، اور یہ قربانی جو ہے یہ دوسرے لوگ بھی یاد کریں۔ ہم لوگ کون سی قربانی یاد کرتے ہیں؟ بکرے والی۔ کون سی قربانی کرتے ہیں؟ ایسی قربانی یاد کرتے ہیں جو قربانی حقیقت میں ہے ہی نہیں، ایک دوسری لذت کا سامان ہے، ایک دوسری خواہشات کے پورے کرنے کا ذریعہ ہے، ایک اور طریقے سے اپنے امنگوں کو۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ کہیں کہیں فخر ہے، فخر و مباحات ہے، بکروں کا اور پیسوں کا، دکھاوے کا۔ اس سے بڑی لعنت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے آپ پیش کرنے کی، اسی میں ریا داخل ہو جائے، اسی میں دنیا داری داخل ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کر کے کہا تھا
वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, क़यामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस सुन्नत को जिंदा रखना और मुझे लोग अच्छे नाम से याद करें। बहुत बहुत दिल से अल्लाह तबारक तआला के यहाँ दिया है, तो उसी दिल से दुनिया याद रखे इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन्नत अबीकुम मिन इब्राहीम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ। आग में डाले गए थे कि नहीं डाले गए थे? आग के बारे में कोई दुआ की कि अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को आग में डालें और बहुत ऊंचा मकाम बरदं व सलामन, बिल्कुल सलामती और सिक्योरिटी और हर तरीके की हिफाजत का सामान जैसे हुआ था वैसे होता रहेगा। मेरी उम्मत को ऐसे डालना, मेरे आने वाली नस्लों को क़यामत के दिन तक ऐसे, उसकी भी दुआ नहीं की। हर बार छोड़ा था, उसकी भी ख़ास दुआ नहीं की। हाँ, उल्टे कहा था उन जालिमों के लिए कि दुआ करूँगा कि ये भी ईमान पर आएँ। और लेकिन ये एक ऐसी सुन्नत थी जिसने कहा था वजअल ली रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, मुझे ख़ास तौर पर लिसान सिद्क़िन, एक ऐसा ज़िक्र जमील, एक ऐसा चर्चा हो इसका कि जो तेरे लिए और मेरी इस सुन्नत को अल्लाह तबारक तआला को ज़िंदा रखना। और वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ये दुआ फरमा रहे हैं कि और मुझे कहाँ बनाना। इतनी कुर्बानियों के बाद दुआ क्या कर रहे हैं, रो क्या रहे हैं? अब जो कुर्बानी दिया है आपने, जो रोज़े रखे हैं आपने, और जिस तरह के फ़ज़ाइल और जिस तरह की अल्लाहु अकबर की सज़ाएँ जो आपने गुंजाई हैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अल्लाह की सरज़मीन पर, उसके बारे में अभी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके बदले में हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देना। वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, नेमतों वाली जन्नत। जन्नतुन नईम जो है, मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये वही सबसे बुलंद दर्जा है जिसके बाद अर्शी है। ऊपर वाले दर्जे से बीच वाले शुरू होता है और एक बिल्कुल आखिर तक सबसे, बल्कि सारी जन्नत के सारे चश्मे दूध के हों या शहद के हों या जितनी तरह के जो इंसान जन्नतियों को जितनी नेमतें मिलने वाली हैं, इसी जन्नत से सब चश्मे फूटे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जन्नत के जो वारिस हैं अल्लाह ताला ने जिनको उसमें जगह दी है तुमने, उसमें मेरे लिए जगह अता फरमाना। हम तो ठेकेदार बन जाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बढ़ करके कोई है क्या जिसने कुर्बानी दी हो अल्लाह के रास्ते में? वो ये दुआ कर रहे हैं कुर्बानी के बाद, अकल नहीं रहे, तफरीह नहीं मना रहे हैं, पिकनिक में नहीं जा रहे हैं और मगन में नहीं है कि ये छुट्टी है, ईद के बाद तो हम मटर गश्तियाँ करते हैं। नहीं, वो और ज़्यादा झुक जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआएं करते हैं जिन्होंने बेटे की कुर्बानी दी थी। ये एक मोमिन की ज़िंदगी, मोमिन की शान है, मोमिन की ज़िंदगी है, मोमिन की ज़िंदगी के आन बान है। और अगर आपने अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस महीने में जो अशरा गुजरा है, बल्कि अशरा क्या गुजरा है, एक हफ्ता पूरा 10 दिन और 4 दिन, 14 दिन, 14 दिन ये, बल्कि 13 दिन जो ये अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो सिर्फ नमाज़ों, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सिर्फ कहते थे, लेकिन ये हर वक्त पढ़ने का था, हर वक्त याद रखने का था, अल्लाह तू बड़ा है और तेरी तारीफ़ ही सब कुछ है और उसके अलावा हम कुछ जानते नहीं हैं। ये है उसका मतलब। तो अल्लाह को जो बड़ा मान लिया, अब नफ्स को बड़ा मानेगा, किसी दुनिया को बड़ा मानेगा, ये सबक हकीकत में हमको अब भी अपने दिल में इस्तिहज़ार करना चाहिए। वरना आया मौसम और गुजर गया, आंधियाँ आती हैं तो बहुत कुछ बर्बाद करके जाती हैं। इसी तरीके से बारिश बरस करके कुछ खेतों को सैराब करती हैं तो कुछ को सैलाब बन करके बहा भी देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से पनाह मांगनी चाहिए कि ऐसे सैलाब, ऐसे पानी से हमारा पाला न पड़े जो कौमों को डुबा देती है, कौमों को नेस्त व नाबूद कर देती है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम को किया था। तो ये कुर्बानी का सबक याद रखना है। इसीलिए अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया, ये माल जो है जिसकी नुमाइश हुई है, ये माल जिसकी बुनियाद पर हम करते हैं, ये माल है जिसके ऊपर सब मायल हो रहे हैं, ये माल है जिसकी तरफ सब जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये माल का अल्लाह ताला ने औलाद से भी पहले जिक्र किया। अलमाल हो, ये माल जो है, वल बनून,
اور اولاد ہماری یہ ہو جاتی وہ ہو جاتی، ایسے کر دیتا ویسے کر دیتا، پوری زندگی پریشان رہے، سکون نصیب نہیں ہوئی جس اولاد کے لیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا میں تھوڑی سی تڑپ بھڑک ہے، تھوڑی سی چمک دمک ہے، تھوڑا سا کہنے کے لیے، اپنے منہ مٹھو بننے کے لیے تھوڑی سی دیکھنے سے آپ نظر آ رہے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، یہ تو متاع غرور ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہا کہ یہ دھوکے کی ٹٹی ہے جو دنیا تمہیں جس شکل میں بھی ملی ہے، جتنی بڑی بھی ملی، یہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی ہے، جو تم کو ہمیشہ ہمیش رکھنے والی ہے، یہ پونجی کبھی گھٹنے والی نہیں ہے اور اس کے منافع کبھی کم ہونے والے نہیں ہیں۔ الباقیات الصالحات خیر، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ عربی میں عام طور پر خیر کے معنی ہوتے بھلائی کے، خیر کے معنی ہوتے نفع کے، خیر کے معنی ہوتے اچھائی کے، لیکن قرآن میں اور حدیث میں خیر کا جہاں بھی استعمال ہوا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان جو ہے مال کے اوپر اس کو چاہنے میں ٹوٹا پڑتا ہے، سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک ایسا خیر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس خیر کو چھوڑو۔ یہ مال والا خیر جو عربوں میں مشہور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے تھے، اسی لیے خیر کہہ کے قرآن نے سمجھایا، اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ وہ خیر نہیں ہے، خیر ثوابا، اللہ کے نزدیک جو ثواب تم کو ملے گا، اور وہ خیر عملا، جس کی آرزو کرو، جس کی تمنا کرو، جس کو چاہو، جس کے لیے دعائیں کرو، جس کے لیے رات کو رو اور گڑ گڑاؤ، دن میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ اور کام کو، نیکی کے کام کو کرو، وہ کیا ہے؟ الباقیات الصالحات۔ یہ کیا ہے تمہارے؟ یہی نیکیاں ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، کسی نے کہا اللہ اکبر اور سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کہا کہ یہ کلمات تم جتنے زیادہ کہو گے ہی باقیات صالحات ہے۔ اور روئے زمین پر کوئی بھی نیکی کرتے ہو، تمام مفسرین نے الگ الگ یہ باتیں بتائی ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے بتایا باقیات صالحات کو۔ چھوٹی سی نیکی تم کرتے ہو، بڑی سی نیکی کرتے ہو، ہر طرح کی نیکی یہی تمہارے لیے باقی رہنے والی ہے، یہی عمل صالح تم کو ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والے ہیں۔ اور آرزو کرو، تمنا کرو کسی چیز کی پانے کی، اور جو تم کو ملے گی بھی وہ یہی نیکیاں ہیں، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، نہ مال ہے، نہ ملال ہے، نہ منصب ہے، کچھ نہیں اس میں سے، صرف رہنے والی چیز تمہاری یہی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے دی گئی یہ نعمتیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جتنی آرزویں ہیں، تمنا ہے۔ آرزو بہت سے لوگوں کو، مجھے یہاں بھی ایک آدھ چہرے نظر آ رہے ہیں جو حج میں نہ جانے کا اتنا قلق ان کو، ویزا نہیں لگ سکا، پریشان، اور کتنے لوگوں نے تو چین سے نہیں رہنے دیا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال اگر حج کا وہی مقصد ہے جو حقیقت میں انسان کو وہاں سے واپس کرتا ہے، تو معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، نہ کسی انسان کا حق اور نہ ہی اللہ کا حق، کسی کا کوئی حق اس کے اوپر ہے، بلکہ اس کے حقوق سب پر ہیں، اس کے حقوق بنتے ہیں، مختلف طریقے سے بنتے ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، بالکل معصوم ہے۔ ایسا لوٹنے کی اگر خواہش تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں، قریب مان لیجئے تھوڑا سا، اس وقت فلسطین جہاں پر کرا رہے ہیں، آہوں میں کراہوں میں، کتنی مرتبہ ہم نے دل کو ٹٹولیں کہ کس انداز میں ہم نے رویا اللہ کے سامنے، بکروں کو ذبح کر رہے تھے، اور کس طریقے سے، جو کن کن حالات سے گزرے ہیں، اور ویسی قوم، ایک حصہ تو پورا غزہ کا ہمیشہ کے لیے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے کہنے کا مطلب کہ ان کے کرنے کے مطابق، ورنہ یہ زمین آئے گی مومنین کے ہاتھ میں آئے گی، شرط یہ ہے کہ ایمان جس دن آ جائے، تو ایک حصہ تو مکمل خراب ہو گیا۔ آپ لوگ معاف کریں تو میں کہوں کہ ایسی قوم میں نے نہیں دیکھی جو قوم مکمل برباد کر دی گئی ہو،
اور اب تو آ رہا ہے کہ پوری خبر تھی، کیا کیا پلاننگ تھی ادھر کی، اسرائیل کو ایک ایک منٹ کی خبر تھی. اور کیوں نہیں خبر ہوگی؟ آپ کے ہاتھ دال پکتی ہے تو خبر ہوتی ہے، اور اس کی خبر نہیں ہوگی؟ پر نہیں مار سکتے، ایک ٹکیا دوا کی نہیں لے جا سکتے، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پوری قوم ایک برباد کر لی، پورا خطہ صاف ہو گیا، اب دوسرے خطے کی صفائی ہو رہی ہے، اور جہاں بھاگ کے گئے وہاں بھی نہیں محفوظ ہیں. پھر ہو کیا رہا ہے؟ لوگوں، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم نے تو بہت جھیلا ہے. خلافت عثمانیہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت چیخنے والے لوگ چیختے رہ گئے، لیکن وہی مصطفیٰ کمال پاشا کے پیچھے بھاگتے رہے کہ ملت کا ہیرو ہے. اور ابھی آپ نے سیریا میں دیکھ لیا جو بربادیاں ہوئی ہیں، چیخ چیخ کر کے. میں نے طالب علم کے زمانے میں ایک چیز لکھ دی تھی تو اس وقت بڑا عجیب ہمارے ساتھیوں نے تماشا کر دیا تھا، دنیا کو چھوڑیے. اور جب اس نے بھری ہوئی برقع پوش نقاب پوش عورتوں کا حافظ اصل نے جلا ڈالا تھا ویسے ہی، تو میں نے کہا آپ بتاؤ کون سا اسلام کا ہیرو ہے؟ اور کردی جس نے صلاح الدین ایوبی جس نے اس کو آزاد کرایا تھا، کردیوں کو 5 ملکوں میں کس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، یہ ملت کو سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کسی کو پٹھو کہہ دینا، کسی کو کہیں سے چل دینا. جب قضیہ فلسطین کسی رخ پر آتا ہے، دنیا کے دباؤ بنتی ہے یا بنایا جاتا ہے، تو اسی طریقے کے ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں اور قوم کا صفایا ہو جاتا ہے. اور فلسطین میں یاسر عرفات کی جو ہر 6 مہینے کے بعد کی لڑائیاں تھیں، خون کے آنسو بہائیے. اب مصطفیٰ کمال آج بھی ہم نے جب آنکھ کھولا تو کم سے کم اپنے جاننے والوں میں 25 لوگوں کو مصطفیٰ کمال، میرے 2 ساتھی تھے، ایک میرے استاد کے بھائی تھے، کہاں مصطفیٰ کمال پاسا چکو فرض کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمان. یہ قربانیاں ہیں لوگوں. بہت افسوس کا مقام ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں الجھ رہے ہیں، کہاں کس طریقے سے ہو رہا ہے. قربانی لوگوں یہ نہیں ہے. قربانی اپنی خواہشات کے دینے کی ضرورت ہے، اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مال، یہ منال، یہ منصب، یہ تعلیم، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایسا زہد اختیار کیجئے، ایسے دنیا سے کٹ جائیے جو اسلام میں حرام ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے مناصب چھوڑ دیجئے، دنیا کے علوم چھوڑ دیجئے، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور صاف صاف وعدہ کیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ بھی بیٹھ کر کے چٹائیوں پر دشمن دندنا رہے ہیں، وہاں بھی روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی جنگی پوزیشن کو سنبھال رہے ہیں. ہم کہاں کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیجیے؟ کہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر نہ بنیے، سائنس کی اعلیٰ مدارج کو طے نہ کیجیے؟ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، شرح پہ جھولو. اور پورا شعر ہے، اکبر نے کہا تھا، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ سے رشتہ جڑا ہے تو یہ سب چیزیں کام آئیں گی. دنیا سے مت کٹیے، لیکن دنیا داری مت کیجیے. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو سب لوگوں کو توفیق ارزانی فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے حجوں کو قبول فرمائے. اور جن کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہیں، اب افسوس کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی فلسطین کی زمین تبوک کی طرف جاتے ہوئے کچھ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، قرآن کہتا تھا کہ ان کی آنکھیں برس رہی تھیں. اللہ کے نبی رو رہے تھے کہ ہم بھی چلتے اللہ کے راستے میں گردن کٹاتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، ایک وادی بھی تم نے قطع نہیں کیا. ایک وادی میں گھس کر کے جان لڑائی، پہاڑ پر چڑھ گئے اور کیسی کیسی جابازیاں دکھائیں تم نے. کہا کہ لیکن وہ مدینے میں جو بھائی نہیں پہنچ سکے تھے، وہ ماں کے پیٹ سے بالکل جیسے نکلتے ہیں بے گناہ ویسے حاجی نکلتا ہے، تو تم بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اس سے آگے نکل سکتے ہو. کہا کہ جو مدینے میں یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ، بے ہتھیار کے لوگ، بے جان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ نہیں جا سکے، تو کہا کہ الا وہم معکم، کہا کہ تم نے جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ثواب میں وہ تم سے کم نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.